اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش کرنے کے لیے، اس امت کے درجات بلند کرنے کے لیے اور اس امت کو عظمت دینے کے لیے اللہ نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو بھی نہیں ملی۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں، میری امت کے روزہ داروں کو 5 خصوصیات ایسی دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، اور وہ خصوصیات میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص فرمائی اور میری امت کو عطا فرمائی۔ نمبر 1، جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے معدے سے ایک بدبو سی اٹھتی ہے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے معدہ سے ایک بو اٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بدبو جو ہے اللہ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، جب روزہ دار روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے تو اس کے لیے چرند پرند حتیٰ کہ سمندر میں اور دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ روزے دار کی کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے کہ انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، حتیٰ کہ دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جنت روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ ادھر سے روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے، افطاری کر رہا ہے، وہ اسی طرح تراویح پڑھ رہا ہے، رمضان کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے روزانہ جنت کو سجا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں چھوڑ کر تیری طرف آئیں۔ اور نمبر 4، چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ جو اس امت کے لوگوں کو، روزہ داروں کو عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ ایسے شیاطین جو انسانوں کو گناہوں کی طرف ورگلاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اللہ ان کو قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے میری طرف لپکیں اور میری طرف آئیں اور اسی طرح مجھ سے مانگے، بخشش مانگے، جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ اس وجہ سے اللہ سرکش شیاطین کو بھی قید فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے، رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، روزے داروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، شب مغفرت نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ مزدور کا جب کام پورا ہو جائے اور مزدور کا جب وقت پورا ہو جائے تو اس کو اجرت دے دی جایا کرتی ہے۔ تو روزے داروں نے جو روزے رکھے، اس پر جو مشقتیں برداشت کی، آج اللہ ان کو انعام دے رہے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے روزہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، روزہ میں اللہ سے مانگنے کی، گڑ گڑانے کی اور اسی طرح خوب دعائیں کرنے کی، روزے کا اہتمام کرنے کی اور اسی طرح ذکر و اذکار و تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔